زکات مقصود نہیں ہے، مقصود کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔ ان نماز، روزہ، حج اور زکات اور فقہ کے مسائل اور دعاؤں کے حج کے نتیجے میں اگر ایک خاص مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر قرآن اور اقبال کی حکمت کے مطابق آپ نے مقصد حیات حاصل نہیں۔ اور مقصد حیات کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کی معراج کیا ہے؟ جس کی وجہ سے اس کو یہ صلاحیتیں، یہ ایٹریبیوٹس، یہ اختیار، یہ طاقت مل جاتا ہے کہ لوگوں قلم بھی اس کے ہوتے ہیں، خدا اس سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی ہیں، وہ جو ایک پرسرار پرسنالٹی بن جاتا ہے، پرسرار وجود بنتا ہے، اس کا ایک بیسک ایٹریبیوٹ ہے جس کو اقبال اپنی فارسی میں ڈیفائن کرتے ہیں، تا محمد برسانی کے دین ہم آؤں او نہ رسیدی تمام بولا۔ تمہاری زندگی کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک فزیکلی پہنچنا ہے۔ اگر تم حضور تک نہیں پہنچ سکے تو جو کچھ کر رہے ہو ابو لہب ہو، تم نے مقصد حیات حاصل نہیں کیا، ویسٹ آف ٹائم۔ دیکھیے، مقصد امتحان پاس کرنا نہیں ہے، جنت میں داخل ہو جانا از ناٹ این ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہے، بزرگوں کی دعائیں بھی لگ جاتی ہیں، انسان اپنے تھوڑی بہت کمائی تھولے اعمال کی کر لیتا ہے اور اللہ مغفرت کرنے والا بیٹھا ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑا درگزر کرنے والا بیٹھا ہے۔ وہ خدا زندہ جو زندوں کا خدا ہے، جس کو اقبال ڈیفائن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اس کی گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے، انسان کا گمان ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اللہ لاج رکھتا ہے، مگر ایشو جنت میں جانا نہیں ہے۔ اقبال جس مقام کو ڈیفائن کرتے ہیں مرد مومن، وہ صرف وہ نہیں ہے جو اس آس پہ بیٹھا ہو کہ شاید مجھے جنت مل جائے۔ وہ شخص مرد مومن کی جو ڈیفینیشن اقبال دیتے ہیں وہ قرآن کے الفاظ میں وہ درجہ انعام والے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہنے والے، جن کا ایشو جنت نہیں ہوتا، معراج ہوتی ہے، جو ہزاروں کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں، جو رحمت اور خیر کا ایسا وسیلہ ہوتے ہیں کہ ان کی برکت کی وجہ سے امتیں بخشی جاتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے۔ وہ خود مغفرت کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت اور تعلق ان کو ہوتی ہے کہ اس رحمت کا وسیلہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ دیر اے مسٹیریس ڈائمینشن ٹو اٹ، ان کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ جب کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کام تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندران۔ جب تم وہ ایک مسٹیریس پرسنالٹی وجود جب کسی کا نگاہ ڈالتا تھا تو لوگوں کے دل کانپنے لگتے۔ یہ بات فقہ کی نہیں ہے، یہ بات مسلک کی نہیں ہے، اس بات کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں اور اذان کہتے ہیں، یہ ایک روحانی ڈائمینشن ہے، اسپرچل ڈائمینشن۔ کیونکہ اس طرح کے جو بندے اللہ کے ہوتے ہیں وہ معمول ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ، ان کی چوائسز ختم ہو جاتی ہیں، وہ رب کی مرضی پر اتنا آ جاتے ہیں کہ رب جو چاہتا ہے ان سے کرواتا ہے، جو حکم دیتا ہے انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ وہ پابند ہوتے ہیں اپنے رب کی، تقدیر کے پابند، جمادات و نباتات۔ مومن فقط احکام الہی ہے، یہ ماسٹر پیس ہے، کمال ہے، یہ حیرت انگیز بالکل۔ یہ ڈائمینشن ہو اس وجود کی، آپ اس کیٹیگری سے نکل جاتے ہو کہ جو تقدیر کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست اللہ کے احکامات کی پابند ہیں، تقدیریں خود لکھتے ہیں، اپنی بھی اور اوروں کی۔ تقدیر ساز ہوتے ہیں، تاریخ ساز ہوتے ہیں، کار ساز ہوتے ہیں۔ ایک حیرت انگیز وجود جس کے لیے لفظ امپاسبل وجود ہی نہیں رکھتا، ناممکنات ان کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ وہ جب اذان دیتے ہیں تو اس سے پوری کائنات لرزتی ہے۔ وہ شہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے، اس کی جو اذان ہوتی ہے کائنات کی، اس کا جو وجود ہوتا ہے اللہ کی دلیل ہوتا ہے، کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان۔
کہ وہ اللہ کا بندہ جب کسی جگہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کر پسند کھاتے ہیں کہ یہ ایک سچے دین کا، سچے رسول کا ماننے والا۔ اس کی ذات گواہی ہوتی ہے اس بات کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ، اس کو کوئی دلیل نہیں دینی پڑتی۔ اس کے عناصر، اس کے ایلیمنٹ جس سے وہ بنا ہوتا ہے، جو اس کا جلال و جمال ہوتا ہے، وہ ڈیوائن ہوتا ہے، نازل کیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ وہ ایک حیرت انگیز لیڈر ہوتا ہے جو قوموں کو اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دلنباز، جہاں پرسون، وہ ایک ویژنری ہے، نگاہ بلند ہے اس کے پاس، اس کا سخن دلنباز ہے، اس کی بات دل سے نکلتی ہے، دل پہ پہنچتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مدد رکھتی ہے، وہ دل سے نکلتی ہے، دل پہ جاتی ہے۔ اور جہاں پرسوز، وہ ایک اسپرچل وجود ہوتا ہے، روحانی ڈائمنشن سب سے اسٹرانگ، وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے کہیں گہرا ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال کو پھر پرسرار وجود ہے کہ غازی یہ تیرے پرسرار دیکھنے میں کچھ، حقیقت میں گہرائی اس سے کہیں زیادہ جواب ہے۔ اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے، سو سٹوریز۔ ہماری تاریخ میں ہزاروں لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے ان بندوں میں ایسے حیرت انگیز کارنامے کیے کہ آج انسانوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ ملٹری ایکسپیڈیشنز ہوں، چاہے جنگی مہمیں کرنی ہوں، چاہے ملکوں کو فتح کرنا ہو، چاہے نہریں کھودنی ہوں۔ یعنی عراق سے لے کر اگر میدان عرفات تک نہر کھودی جا سکتی ہے صرف ایک ملکہ کے جنون پر، ملکہ زبیدہ، جس نے آج بھی نہر زبیدہ کے آثار میدان عرفات میں نظر آتے ہیں، یہ انجینئرنگ فیٹ ہے، اپنے زمانے کا عجوبہ ہے تاریخ کا۔ مامون الرشید کے دور میں تھی خلیفہ ہارون رشید، اور مامون الرشید کے دور میں بیت الحکمت بنا ہوا تھا بغداد میں، کہ جہاں پہ پوری دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ریسرچ آج سے 1200 سال پہلے کی جاتی تھی۔ اور اس زمانے میں یقین کریں گے کہ جب پوری دنیا میں انسان اسٹون ایج میں رہتا تھا، مسلمانوں نے پروگرامبل کلاک ایجاد کر لیے۔ یہ حیرت انگیز علم جو ان پرسرار بندوں کے پاس۔ پھر جب ایک مسلمان جنرل سلطان محمد فاتح سے کہا گیا کہ بحری جہاز سمندر میں نہیں چل سکتے کہ راستے بند ہیں، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، بحری جہازوں کو میں خشکی پہ گھسیٹ کے لے جاتا ہوں، اور 7 میل تک بڑے بڑے بیٹل شپ خشکی پہ گھسیٹ کے جاتے ہیں، اور راتوں رات کانسٹینٹینوپل کے شور پہ اترے اور اگلے دن کانسٹینٹینوپل کیپچر کر لیے۔ یہ پریشان لوگ جو پیغام اقبال ہمیں اپنے کلام کے ذریعے قرآن پاک کے مرد مومن کی صفات ایٹریبیوٹس آپ کو بتا ہے، اس کا ایک بہت غیر معمولی کانسیپٹ، اس کا وہ ریلیشن شپ ہے اپنے اللہ کے ساتھ جس میں اس کی زندگی کا کوئی ایلیمنٹ، کوئی سانس ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اپنے اللہ سے ڈسکنیکٹڈ، جس میں اپنے اللہ سے الگ ہوا ہو۔ یعنی وہ مخلوق ہونے کے باوجود، ایک کریشن ہونے کے باوجود، وہ اپنی اللہ کی دوسری مخلوق سے اتنا مختلف ہوتا ہے کہ یہ یقین آنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا یہ بندہ بھی عام مخلوق کی طرح یا کریٹڈ ہے۔ جب کہتے ہیں کہ وہ وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، اللہ کے بندوں کی ڈیفینیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ آسمانوں کی بلندیوں پہ اس کی تکبیر جاتی ہے، اور اس کا کمپیریزن دیتے ہیں عام بندے کے ساتھ کہ جو اپنا صرف ظاہری عبادات میں تو لگائے لیکن مقصد حیات حاصل نہیں کر سکا، یعنی رسول اللہ تک نہیں پہنچا۔ اس کا کمپیریزن یہ دیتے ہیں کہ یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یا پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات، یعنی یا آسمان کی بلندیوں پہ اذان دینا یا زمین پہ بیٹھ کے تسبیحیں کرنا، وہ مسلک مردان خدا کا اور خدا مست، وہ اس کا مسلک ہے جو اپنے آپ کو بھی جانتا ہے اور اپنے رب میں بھی مست ہے۔ اور یہ زمین پہ بیٹھ کے صرف تسبیحیں کرنا اس کا کام ہے جو مسلک نباتات و جمادات، مسلک ملا و جمادات و نباتات، یعنی اس کا جو صرف دین کو فقہ میں بند کر دیتا ہے، چرند پرند گھاس لکڑی کی طرح زمین کے ساتھ لگ کے بیٹھا ہے، اور صرف کیونکہ اللہ کی تسبیح تو ہر مخلوق کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح تو ہر جانور، ہر پرندہ، ہر درخت کر رہا ہے، اگر صرف اللہ کا بندہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا رہے لیکن وسط اخلاق میں تکبیر نہ دے جائے، محمد